اب دوسری بنیادی بات، ناموس رسالت کی حفاظت دو طریقوں سے کرنا فرض ہے، ایک دائمی طور پر اور دوسرا ہنگامی صورت میں۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ تحفظ ناموس رسالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہر بات اور آپ کے تبرکات و منصوبات تینوں کی ہمیشہ تعظیم کرتے رہیں۔ یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ہنگامی صورت میں، یعنی اگر کبھی کوئی دوسرا شخص توہین کرے تو اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنا، چاہے وہ غیر مسلم کہلاتا ہو یا مسلمان، پرایا ہو یا رشتہ دار۔ اس گستاخ کو نہ صرف اپنا بلکہ کائنات کا دشمن جانتے ہوئے اپنے درمیان سے نکال پھینکنا۔ وہ ساری کائنات کا دشمن اس لیے ہے کیونکہ وہ حقیقت کے خلاف بات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، امن و سکون اور ہدایت کے ذریعے تک پہنچنے سے انہیں روک رہا ہے۔ ایسوں کا بائیکاٹ کرنا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا دوسرا طریقہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان دونوں طریقوں سے تحفظ ناموس رسالت کرنے کا باقاعدہ حکم بھی دیا ہے اور اس کے اصول بھی بتائے ہیں، پھر صحابہ اکرام نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ خود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرتے رہے اور کسی کے گستاخی کرنے پر اس کا بائیکاٹ اور اس کے خلاف جوابی کارروائی بھی کی۔ ان دونوں طریقوں سے عمل کرنے والا ہی حقیقت میں ایک سچا محافظ ناموس رسالت ہوتا ہے۔ آگے بات کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلہ جان لیجئے کہ صرف ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں غلط کہنا ہی بے ادبی و گستاخی میں شمار نہیں، بلکہ اور بھی کئی باتیں آپ کی گستاخیوں میں شامل ہیں۔ جیسا کہ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا آپ پر کوئی عیب لگائے یا آپ کی ذات، آپ کے نسب، آپ کے دین یا آپ کی عادات مبارکہ میں سے کسی عادت کی طرف کوئی نقص منسوب کرے یا ان میں سے کسی عیب کا آپ کی طرف اشارہ کرے یا توہین کرتے ہوئے کسی ایسی چیز سے آپ کو تشبیہ دے یا آپ کی تحقیر کرے یا آپ کی شان کو کم کرے، آپ کا استخفاف کرے یا آپ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کا حکم وہی ہوگا جو توہین کرنے والے کا ہوتا ہے۔ حوالہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمان معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو تعظیم کے ایک طریقے کو اپناتے ہیں تو دوسرے کو آرام سے چھوڑے بیٹھتے ہیں۔ یہ فیشن کے طور پر یا سیاست کے لیے تحفظ ناموس رسالت کا نام لیتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں لوگ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں یا گستاخی کرنے والوں سے دور نہیں رہتے بلکہ برابر ان سے دوستی رشتہ داری کرتے ہیں۔ پھر جب نرسنگ آنند جیسے لوگ چرچے میں آتے ہیں تو یہ لوگ ان کے خلاف بیان دیتے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو ان کے دوستوں رشتہ داروں میں سے کوئی گستاخی کرے تو تھوڑا سا سمجھا بجھا کر یا ایسے ہی معاف کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں، لیکن غیر سے گستاخی سن کر اسے سزا دیے جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ ان کی یہ بیان بازی اور خواہش بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر واقعی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے مطلب ہوتا تو وہ پہلے خود تعظیم کرتے اور توہین کرنے والوں سے ہمیشہ دور رہتے۔ اس طبقے میں وہ گستاخ فرقے شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان جماعتوں سے میل ملاپ رکھنے والے وہ صلح کلی ہیں جو کہتے ہیں کہ سب فرقے برابر ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح گستاخیاں کرنے کے باوجود خود کو مسلمان کہلواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ اس حوالے سے بیان کروں گی۔ یہاں صرف مثال کے طور پر ایک بات پیش کرتی ہوں، جیسے کہ شیعہ فرقے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے برابر اور بعض ان سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، اور یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی کی مدد کی وجہ سے ہی حضور پاک دین کی تبلیغ کر پائے۔ تمام انبیاء سے افضل حضرت علی کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی روح نے ہی سارے نبیوں کو مصیبتوں سے بچایا ہے۔ ایسی گستاخیوں سے بھری ہوئی سینکڑوں باتیں ان کی کتابوں میں لکھی بھی ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ناموس رسالت کی حفاظت کی بات کریں یا شیعہ سنی ایک ہے کہنے والے محافظ ناموس رسالت کی بات کریں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی طریقے سے حفاظت کریں گے اور کتنی وفاداری سے ساتھ نبھائیں گے۔ ایسے لوگوں کو حفاظت کی ذمہ داری دینے یا ایسوں کے ساتھ مل کر ناموس رسالت کے نعرے لگانے سے اچھا ہے کہ ان سے دور رہ کر خاموش رہیں۔ کم سے کم دوسروں کو ان دھوکے بازوں کا شکار بنانے کے گناہ سے تو بچے رہیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مسلموں کا ڈر بتا کر ان گستاخ فرقوں سے اتحاد سکھانے والے لوگ عوام کو گڑھے سے نکال کر کھائی میں ڈھکیلتے ہیں۔ اس بنیادی بات سے بے خبر مسلمان غیر مسلم گستاخوں کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمان کہلانے والے گستاخوں سے اتحاد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ انتہائی جہالت والی بات ہے۔ ان جھوٹے دعوے داروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی دنیاوی فائدے کے لیے تحفظ ناموس رسالت کا دعویٰ کرتے ہوئے بیان بازی کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ منافقت، دکھاوا یا سیاسی چھلاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ناموس رسالت کا نام لے کر سچے عاشقان رسول کو دھوکہ دیتے اور اس کی آڑ میں اپنی سیاست چلاتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے سوشل میڈیا پر کچھ گستاخی کر دی، اس بات پر کچھ مخالف سیاستدانوں نے نوجوانوں کو پروٹیسٹ پر آمادہ کیا، پروٹیسٹ کے درمیان گھس کر دشمن نے دنگے کرا دیے، آخر میں مسلمان نوجوان جیل میں بھرے گئے اور سیاستدان اگلا شکار تلاش کرنے میں نکل گئے۔ بات شروع ہوتی ہے گستاخ کو سزا دلانے سے، لیکن جا کر رکتی ہے دنگے فسادات کے معاملات پر۔ مسلمانوں پر اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان سے بری ہونے میں ہی ان کی ساری قوت صرف ہو جاتی ہے، گستاخ کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جس میں لوگ توہین کرنے والوں سے دور تو رہتے ہیں، ان کا بائیکاٹ تو کرتے ہیں،
لیکن خود ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا خیال نہیں رکھتے، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی، سود خوری، آوارہ گردی جیسے بدعمالیاں کرتے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دوسروں کی مدد کرنا وغیرہ عبادات سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ دین اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی ان بد اخلاقیوں، بدکاریوں کو دلیل بنا کر جب دشمن اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے، گستاخی کرتے ہیں، تو یہ لوگ خود کو عاشق رسول کہتے اور ناموس رسالت کے محافظ بننے کی تمنا بھی کرتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے یہ تمنا پوری کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر یہ لوگ ایسا کرتے نہیں، بلکہ پہلی غلطی کو سدھارنے کے بجائے الٹا دوسری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے نام پر منمانی کرتے ہیں۔ جنہیں محافظ بننے کی خواہش ہے انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے خود ایسے کام کرنا بند کر دیں جنہیں دشمن اسلام کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیوز میں نرسنگانند، پشپیندر گل شریشٹھا اور اس جیسے شیطانوں کی بکواس پر ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان کی آدھی باتیں جھوٹے الزامات سے بھری ہیں تو آدھی باتیں ایسی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بدعمالیوں کو دلیل بنا کر اسلام کے خلاف دل کھول کر بکواس کی ہے۔ اب سچے محافظ کو دونوں کا جواب دینا پڑے گا۔ جو جھوٹ ہے اس پر تو ہم جم کر جواب دے سکتے ہیں، لیکن جہاں مسلمان خود اسلام کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں وہاں یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسلام وہ نہیں سکھاتا جو مسلمان کر رہے ہیں۔ اسی لیے جان بوجھ کر دشمن اسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ مسلمان ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کا مذہب ہی ایسا ہے، معاذ اللہ۔ معلوم ہوا کہ دشمن کو گستاخی پر ابھارنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات اور آپ کی منصوبات کی تعظیم کرنے میں پابندی نہیں کرتے، یعنی پہلے طریقے کو مکمل طور پر نہیں اپناتے۔ جنہیں سچا محافظ ناموس رسالت بننے کی خواہش ہے انہیں چاہیے کہ دونوں طریقوں سے رسول پاک کی تعظیم بجا لائیں۔ اب تیسری بنیادی بات، جب یہ جان چکے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے میں محض اپنا بھلا ہے اور یہ بھی جان چکے کہ دونوں طریقوں سے ناموس رسالت کی حفاظت کرنی چاہیے، تو اب یہ جان لیجئے کہ ہر مسلمان ہر حالت میں ناموس رسالت کی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی اس عمل سے محروم نہیں ہے، کیونکہ تیسری بنیادی بات یہی ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق تحفظ ناموس رسالت کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی طاقت کا جائزہ لے کر اس کے مطابق لازم ہونے والے حکم کو انتہائی سلیقہ مندی سے پورا کریں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک طرف گستاخ کو سزا دینا تحفظ ناموس رسالت ہے، تو دوسری طرف کسی کو گستاخ بننے سے روکنا بھی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ ایک طرف توہین کے خلاف آواز بلند کرنا تحفظ ہے، تو دوسری طرف خاموشی ہوشیاری کے ساتھ گستاخ کے مقاصد کو ناکام بنانا بھی تحفظ ہے۔ ایک طرف گھر کے باہر میدان میں جمع ہو کر ناراضگی کا مظاہرہ کرنا تحفظ ہے، تو دوسری طرف اپنے گھر خاندان میں موجود دین بیزاروں، گستاخوں کو سدھارنا بھی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ ایک طرف غیر مسلم گستاخوں کی دہشت گردی سے لوگوں کو آگاہ کرنا تحفظ ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں میں چھپے دین کے دشمن گستاخوں کا پردہ فاش کرنا بھی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہر مسلمان محافظ ناموس رسالت ہے۔ اپنی اولاد کو تعظیم رسول سکھانے والے والدین بھی محافظ ہیں، گستاخ کو سزا دلانے کے لیے جسمانی اذیت برداشت کرنے والے بھی محافظ ہیں، عقیدہ رسالت سکھانے والے اور گستاخوں کا زبانی رد کرنے والے علماء بھی بڑے محافظ ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق تحفظ کرتا رہے۔ ایک نہیں 4 طریقوں کی استطاعت ہے تو چاروں طریقوں سے کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر محافظ اس بات کا خیال رکھے کہ دوسرے محافظ کی بھی قدر کرے۔ یہ نہ ہو کہ احتجاج کرنے والا عام مسلمان عالم کو ناکارہ سمجھے یا ایک عالم عام مسلمان کی کوشش کو شمار میں نہ لے۔ ماضی قریب میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک عالم نے گستاخ نرسنگانند کو مباہلے یا مناظرے کے لیے للکارا تو لوگوں نے باقی علماء اہل سنت کو بزدل، ناکارہ، یہاں تک کہ دین کے غدار تک کہہ دیا، معاذ اللہ۔ یہ غلطی اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہی ایک صورت لازم سمجھی اور سمجھا کہ باقی علماء کرام آرام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا سوچنا بدگمانی، بڑا گناہ اور جہالت کی علامت ہے۔ اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ علماء کرام کچھ کریں تو انہیں برا بھلا کہنے سے پہلے ان سے معلوم کر لیں کہ وہ کس طریقے سے تحفظ میں مصروف ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ سے بہتر ان کی سوچ ہو اور آپ سے بہتر طریقے سے وہ کام کر رہے ہوں۔ عام مسلمانوں کی آزمائش اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کوئی عالم کہلانے والا ہی عوام کو اس طرح گمراہ کرے کہ بس تنہا اپنے کام کو کام بتائے اور باقی سب کو آرام کرنے والا جتائے۔ جب کوئی سچے محافظ علماء اکرام و مشائخین اعظام کو للکارنا شروع کر دے، ان کی بارگاہ میں بدتمیزیاں کرنے لگے کہ کہاں ہیں دین کے ٹھیکیدار، ناموس رسالت کے لیے آگے کیوں نہیں آتے، کہاں بیٹھ گئے ہیں، اور بڑی بھدی بھدی باتیں بولنے لگ جاتے ہیں، تو عوام سمجھتی ہے کہ واقعی یہی للکارنے والا شخص ایک ہی مرد مجاہد ہے، باقی سب ناکارہ و بزدل ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علماء دین، علماء حق، علماء آخرت کی توہین کرنا توہین رسالت کرنے والوں کی مدد کرنے کے برابر ہے۔
انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ علماء اکرام جو اپنی ساری زندگی ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس دین کی خاطر وقف کر چکے ہیں، یہی لوگ ہمیشہ گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیتے رہے ہیں۔ ایسے نادانوں کو کوئی بتانے والا ہونا چاہیے کہ علماء کی محنتوں سے، انہی کے بتانے سے ہم تم یہ جان پائے ہیں کہ ایمان کیا ہے، محبت کیا ہے، تعظیم کیا ہے۔ آئے دن فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے، ان حالات میں تم علماء اکرام سے بدگمان ہو کر ایمان سلامت نہیں رکھ پاؤ گے۔ ان علماء سے ضروریات دین کا علم سیکھو گے تبھی ایمان پر قائم رہ سکو گے، ان سے تحفظ ناموس رسالت کے طریقے سیکھو گے تبھی حضور سے وفاداری کا ثبوت دے سکو گے۔ یہ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں، ان سے آگے نکلنے کے لیے انہیں برا بھلا کہہ کر انہیں دین کا غدار ثابت کرنے کی کوشش کرنے والوں، یہ یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، انہیں ذلیل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ ناموس رسالت کا موقع دے گا؟ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ صرف بیان بازی، ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے، میدان میں نکلنے کی باتیں کر کے، علماء کو نیچا دکھا کر، خدمت دین کے دوسرے طریقوں کو ہلکا ثابت کر کے تم تحفظ ناموس رسالت کا کام کر رہے ہو، تو یہ جہالت ہے یا پھر مکاری ہے۔ اگر نادانی میں کرتے ہو تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور اگر سب کچھ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو تو یہ بہت بڑی مکاری، دھوکہ بازی ہے۔ غرض کی اس بنیادی بات کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر محافظ کو دوسرے محافظ کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور سے علماء اکرام کی قدر ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے دور ہو کر ناموس رسالت کے محافظ بننے کے خیال میں کہیں خود گستاخ نہ بن جاؤ۔ خیال رہے کہ یہاں میں ان علماء اکرام کی قدر کی بات کر رہی ہوں جو واقعی علماء دین ہیں، علماء خیر ہیں، دکھاوے کے علماء، علماء سو کی بات نہیں کر رہی۔ یہ بات ہضم ہونا مشکل ہے، لیکن سچ ہے کہ ناموس رسالت، تعظیم رسول اور محبت رسول جیسے کلمات کو استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کا بھی ایک رواج چلا ہوا ہے۔ لوگ اس عنوان پر بھی سیاست کرتے ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دینے والی بات ہے، لیکن قرب قیامت کے بڑے فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ضروریات دین اور محبت رسول کے تقاضوں سے کبھی غافل نہ رہیں، خود انفرادی طور پر ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہیں، اور جب کوئی اجتماعی طور پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے ابھارے تو اس کا ساتھ دینے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور وہ واقعی تحفظی اقدام کر رہا ہے یا مزید توہین کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس بات کی جانچ کے لیے آخرکار علماء خیر ہی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس سب کے باوجود اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھیں کہ خود کو ہر کسی سے بدگمان ہونے نہ دیں، ہر کسی کو دھوکے باز نہ سمجھیں، اور اپنی سستی کی وجہ سے سچے محافظوں کو تلاش کرنا اور ان کا ساتھ دینا نہ چھوڑیں۔ دعا کریں آخر سانس تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنے رہنے کی کوشش کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔